مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اور بلاول بھٹو صاحب بھی ہم مایوسی کی بات بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی لگا رہے ہیں اور غیر روایتی صورتحال کی بھی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارا تو تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، رابطہ ہوا، اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ ہم نے انہیں یہی مشورہ دیا کہ یہ جو ایک متنازع آئینی ترامیمی بل کے ذریعے آئین کو متنازع بنایا جا رہا ہے اور عدالت کے ساتھ ایک کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اس لیے ایک ایسی مشکوک اور بدنیتی پر مبنی جو قانون سازی ہے، اپوزیشن جماعتوں کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی اب بہترین صورتحال یہی ہو سکتی ہے کہ سپریم کورٹ کے فل بینچ کے فیصلے کے مطابق جو سینئر موسٹ جج ہیں ان کو چیف جسٹس مقرر کر دیا جائے اور آئین کے اندر کوئی ایسا متنازع کھیل نہ کھیلا جائے کہ جس سے یہ متفقہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ متنازع ہو جائے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ بلا شبہ ملک میں مارشل لا آئے اور سیاسی حکومتوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں آئین میں مختلف ترامیم کی جن پر بہت سارے تحفظات موجود ہیں۔ اس لیے آئین کے بارے میں بھی، قوانین کے حوالے سے بھی، عدالتی اصلاحات کے حوالے سے بھی، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات اور وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں پر بھی ایک بڑی قومی وسیع مشاورت کی ضرورت ہے۔ تو یہ چیف جسٹس کی تقرری کے بعد ایک ایسا قومی کمیشن تشکیل دیا جائے جس میں خاص طور پر 1973 کا دستور بنانے والی جماعتوں کے نمائندے بھی ہوں، ماہرین بھی ہوں، اور پارلیمنٹ میں اس وقت جو نمائندہ قیادت ہے وہ بھی موجود ہو، جو اس پوری صورتحال پر اتفاق رائے پیدا کریں، آئین کو متنازع ہونے سے بچائیں اور عدالت کا جو تیا پانچا کیا جا رہا ہے اس سے ملک کو بچایا جائے۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطین اور غزہ ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہے۔ اب حماس کے جو نئے رہنما اسماعیل ہانیہ کے بعد مقرر ہوئے، اسرائیل نے، صہیونیت نے یحییٰ سنوار کو ٹارگٹ بنا کے شہید کر دیا گیا ہے۔ حماس کے یہ لیڈر ایک بہت بڑے رہنما تھے، 22 سال اسرائیل کی قید میں انہوں نے گزارے، ایک بڑے مربی اور بڑے ہی مقبول رہنما تھے۔ اس سے پہلے احمد یاسین کو شہید کیا گیا، اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا، حسن نصر اللہ کو شہید کیا گیا،
اب یحییٰ سنوار کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آزادی کی تحریکوں میں یہ قربانیاں جد و جہد کو ایک نئی زندگی اور ایک نیا خون دیتے ہیں۔ اس لیے یحییٰ سنوار کی یہ شہادت نہ آخری شہادت ہے اور نہ ہی اسرائیل قیادت کو ٹارگٹ بنا کے اپنے اہداف حاصل کر سکتا ہے۔